بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، روایت میں آتا ہے کہ ابو جدع نامی ایک شخص اہل قباء کی ایک عورت پر عاشق ہو گیا، لیکن وہ اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ طرح طرح کے منصوبے بنانے لگا کہ کسی طرح اس عورت کو حاصل کیا جائے۔ آخرکار اس کے ذہن میں ایک گھٹیا ترکیب آئی۔ وہ بازار گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک جیسے کپڑے خرید کر اور ان کو پہن کر اہل قباء کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس عورت کے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس عورت کے لواحقین نے اس کے آنے کا مقصد پوچھا تو وہ کہنے لگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، یہ کپڑے ان کے میرے پاس بطور نشانی ہیں۔ مجھے انہوں نے اجازت عطا فرمائی ہے کہ میں تمہارے پاس قیام کروں اور تم لوگ میری مہمانداری کرو۔ انہوں نے اسے بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنے پاس جگہ دی، لیکن انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ عورتوں کو گھور گھور کر دیکھتا ہے۔ اس کی یہ حرکت اہل قباء کو انتہائی ناگوار گزری۔ انہیں کچھ شک ہوا، چنانچہ انہوں نے اپنے 2 آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں روانہ کیے تاکہ صحیح صورتحال کا علم ہو سکے۔ جب وہ آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے تو صورتحال دریافت کی اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ابو جدع کو ہمارے گھر بھیجا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کون ابو جدع؟ انہوں نے کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چادر مبارک اس کے پاس ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو بڑے جلال میں آ گئے اور غصے سے آپ کی چشمان مقدس سرخ ہو گئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمیوں کو حکم فرمایا کہ فوراً جائیں اور اسے قتل کر کے آگ میں پھینک دیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کرے تم لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کا کام تمام ہو گیا ہو۔ جب وہ لوگ اہل قباء کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابو جدع قضائے حاجت کے لیے باہر گیا تو اسے سانپ نے ڈس لیا اور وہ وہیں مردہ پڑا تھا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کا معجزہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اطہر سے ابو جدع کی موت کے الفاظ نکلے اور ان آدمیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی پورے ہو گئے۔ اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔